اور کل بھی ہم آئے تھے 3 تاریخ سے میں یہاں ہوں اور لوگوں کو کمپین کر رہے ہیں کہ وہ اکٹھے ہوں، جلسے کو کامیاب بنائیں. جلسہ کامیاب ہوگا تو عمران خان رہا ہوگا. ان حکومت کو ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. یہ عوام کا ملک ہے، عوام کی آواز ہے، عوام کا حکومت ہوگی. ان کی حکومت نہیں چلنے دیتے. ان کو ان فوجیوں جنرلوں کے آگے ہاتھ ہے، ان جنرلوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. ہمارا پیچھا چھوڑ دو. اللہ کے آگے ہاتھ، بس ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. تمہارا بہت شکریہ. ہماری جان چھوڑ دو. نمک کی کانے تم کھا گئے، سونے کی کانے تم کھا گئے، ہر چیز تمہارے اس ملک کی کھا گئے. پراپرٹی بناتے ہو، ڈی ایچ اے بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ یہ بناتے ہو. یہ وہ کیا کہتے ہیں، سڑکوں ہیں. سارے کاروبار تو اس کے. ہمارے بچے کیا ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں. ان کی جب تک آپ جیسے بچے اکٹھے ہو کے ان کو نہیں کریں گے نا، یہ لوگ نہیں نکلیں گے. ان کو مار کے نکالو ان جنرلوں کو. یہ جھوٹے ہیں، یہ سور سے بھی بدتر ہے. ان کی خدا نسلوں کو بھی غارت کرے گا. میڈم اس جلسے کو ناکام کرنے کے لیے یہ دیکھیں نا، آج بم بھی برآمد کیا گیا ہے. عوام نہیں ڈرنے والی. ہم خود بم مار کے بم میرے پیٹ میں بم مار دو نا، میں جنرلوں اور سیاستدانوں کے اندر مار دوں. کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. سب کنٹینر لوگوں نے ہمارے بچوں نے ہٹا دیے ہیں. یہی ڈر رہے ہیں، ان کو خوف ہے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہمیں اپنا وطن پیارا ہے، ہمیں ایک ذرا پیارا ہے. یہ ہمارے وطن کو بیچ رہے ہیں، بیچ چکے ہیں. ہم کبھی بھی اپنے وطن کو نہیں بکنے دیں گے اور انشاءاللہ ایک ذرے کی حفاظت کریں گے. کون مائی کا لال ہے جو ہمارے پر فسائیت سے حکومت کر سکتا ہے؟ بچہ اس کی آواز ہے. عمران خان نے شعور دیا ہے. عمران خان عوام باہر نکلی ہے. انشاءاللہ عمران خان رہا ہوگا. اس کے بعد نواز حکومت تو کہتی تھی کہ عمران خان 8 تاریخ سے ہمارا ہم السلام علیکم NA79 سے چوری سانلہ وڈک کے حلقے سے آئے ہیں. تو ہمارے لیڈر چوری سانلہ وڈک صاحب نے 8 فروری کو الیکشن جونسانہ ون کیا تھا. 8 ماہ بعد ان کو جونسانہ ری کاؤنٹنگ کر کے آج 10 دن ہو گیا، ری کاؤنٹنگ کر کے ان کو ہرا دیا گیا ہے. اور 8 فروری سے لے کے آج کے دن تک ہمارے گھروں میں پولیس اس طرح ہے جس طرح ہم کوئی اشتہاری ہیں، کوئی مجرم ہے. ابھی بھی ہمیں کال آئی ہے، ہم جلسے میں ہیں، ہمیں کال آئی ہے گھر سے کہ گھر میں پولیس آ گئی ہے. اب یہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہے جلسے کی، ٹھیک ہے. ہم قانون آئین کے مطابق کی طرح پورا امن طریقے کے ساتھ ہم جلسے پہ آئے ہیں. کوئی ہمارا کوئی جرم کوئی گناہ ہم نے کیا ہے تو بے شک ہمیں سزائے موت دیتے. بہت شکریہ. تو یہ جو فسائیت کا دور ہے، نون لیگ یہ جو معاملات کر رہی ہے، کیا پیغام دیں گے آپ؟ یہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہی پیغام دے سکتے ہیں. جو مہنگائی کا، جو بلوں کا، جو اس ملک کا حال ہو گیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت شکریہ. نہیں، آپ کیونکہ خود بھی جرنلسٹ ہیں، آپ بتائیے گا، کیونکہ جو لیگی رہنما ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس وقت جو منسٹرز ہیں، انہوں نے تو بڑی کوشش کی ہے جلسہ ناکام کرنے کی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے جتنے کھڈے کھودے میں ہیں اور جو کنٹینرز پورے رکھ کے جمہوریت کا جو مذاق اڑایا ہے انہوں نے، سو اس سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. لیکن عوام جیت گئی ہے ماشاءاللہ. یہ عمران خان کے کسی بھی جلسے سے زیادہ کامیاب جلسہ ہے، زبردست جلسہ ہے، فل مارکس. اچھا، پچھلی دفعہ بھی بم برآمد ہوا تھا، اس دفعہ پھر بم برآمد ہوا ہے، اس پر کیا؟ جس طرح عمران خان پہ 200 کیسز بن گئے ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ وہ مسجد میں سے ایک بم جو ہے وہ برآمد ہونے کی خبر آئی اور اس کے بعد وہ اتنا بیچارہ بے ضرر قسم کا بم تھا کہ وہ جس کے پاس تھا اس کو بھی ضمانت مل گئی، اس کو چھوڑ بھی دیا. بھئی اگر ایک بندے کے پاس بم تھا تو آپ اس کو سزا دیں پکڑ کے. یہ تو لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. سو اس لیے یہ ان کی بم شام والی خبریں میں تو I don't trust them. اچھا، آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ جو ایک نیا بل پاس کیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں، جس میں انہوں نے 3 سال قید کی بھی سزا سنانے کا حکم دیا ہے اور راتوں رات یہ بل پاس کرایا آصف علی زرداری کے دستخط سے، اس پر کیا کہیں گے؟ چلیں انتظار کر رہی ہوں، پھر کریں ہمیں گرفتار. ظاہر ہے ہم بھی کور کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں بھی کریں گے گرفتار. تو جدھر باقی کی عوام ہے وہاں پہ ہم بھی ہیں. کروڑوں لوگوں کو کر لیں پھر گرفتار. جتنے ہی خود مذائقہ خیز ہیں اتنے ہی مذائقہ خیز یہ بلز پاس کرتے ہیں، تو کوئی ان کا ڈر خوف نہیں ہے.
کرنا ہے تو کر لیں, 3 سال کے لیے گرفتار کر لیں, 10 کے لیے کر لیں. میاں صاحب کا وہ کیا تھا کہ مراسی نے پھر بھی چودھری نہیں پڑھنا, تو میاں صاحب نے پھر بھی ان کو اقتدار نہیں ملنا. خاندان پورے کو اقتدار مل بھی گیا, پھر بھی اصل اقتدار ہوتا ہے لوگوں کے دل میں عزت ہونا, وہ میاں صاحب کو نہیں ملنی. تو مراسی کدے پنڈ کا چودھری نہیں بن سکتا. کیا زبردست جلسہ تھا, زبردست لوگ تھے, بڑا جوش, بہت جذبہ, ٹھیک ہے نا, اپنے خان کی محبت کا صحیح اظہار, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خان صاحب آ جائیں گے بہت جلد. آج کا جلسہ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ, کامیاب ہے؟ بہت زبردست دیکھ رہے ہیں, آج کا جلسہ تو کمال ہو گئی ہے ریئل, اور اتنے جذبے کے ساتھ لوگ آئے ہیں کہ بہت بہت خوشی ہوئی ہے. بلکہ آپ کو تو ہمیں مبارکباد دینے چاہیے کہ آپ کا جلسہ ٹاپ ہے نا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے. تو راستوں میں جو رکاوٹیں تھیں اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ معمولی ہیں, ہم ان رکاوٹوں کو بڑے آرام سے عبور کیا, ٹھیک ہے نا. ہمیں کوئی تکلیف, کوئی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑا, بالکل بھی. آج صبح جلسہ گاہ سے بم برآمد ہوا, اس سے پہلے جو جلسہ گاہ کے لیے جگہ دی گئی تھی وہاں بھی بم برآمد ہوا تھا. آپ اس بم کے ہر بار پی ٹی آئی کے جلسے سے بم نکلنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ سب جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, سب ایسے مذاق, ایسے ہی بس. اس گورنمنٹ کا اور کام کیا ہے, ٹھیک ہے, جہاں دیکھا کہ کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں وہاں بم کو بیچ میں لے آئے, اور بم ہم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, عام سی بات ہے. آج کا جلسہ بہت اچھا تھا, لوگوں نے بھرپور اپنا اظہار کیا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کی آزادی چاہتے ہیں, اور ان لوگوں کے جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا, اور بہت سے رکاوٹوں کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد پہنچی ہے, اور لوگوں نے رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کی ہے اور اپنے سولیڈیرٹی خان صاحب کے لیے شو کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے. مریم نواز کو آج کے جلسے کے بعد کیا پیغام دیتی ہیں آپ؟ مریم نواز کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ ملک کی بہتری کا سوچیں اور ہماری جان چھوڑ دیں. اچھا, اس بار بھی بم برآمد ہوا, پچھلی بار جو جگہ دی گئی تھی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے وہاں بھی بم برآمد ہوا تھا. اس بار اس جلسہ گاہ سے صبح سویرے بم برآمد کیا پولیس نے, اور پھر اس کے باوجود عوام کا اتنا بڑا سمندر اس جلسہ گاہ پہنچ گیا ہے. آپ کیا کہتی ہیں, عوام کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ عوام سمجھدار ہو گئی ہے, اسے پتہ ہے جس میڈیا ہائپ ہوتی ہے لوگوں عوام کو ڈرانے کے لیے کہ وہاں تو بم کا بلاسٹ نہ ہو جائے تو عوام نہ آئے, تو عوام نہیں ڈری ہے, ٹھیک ہے نا, موت سے بھی نہیں ڈرتی.